अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का वाक़या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-अराफ आयत नंबर 73 में फरमाते हैं, और हमने कौम समूद की तरफ इनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी है। ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह ताला की ज़मीन में खाती फिरे, और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना, कहीं तुमको दर्दनाक अजाब ना आ पकड़े। कौम आद पर जब अजाब आया तो अल्लाह ताला ने उनमें अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और बाकी वो मोमिन लोग जो नबी पर ईमान ले आए थे उनको बचा लिया। उनसे जो औलाद हुई वो कौम समूद कहलाई। ये भी अरब की एक कदीम कौम है। कौम आद के बाद ये सबसे मशहूर कौम में से है। इस कौम का इलाका अल हिजर था, जो आज भी है। ये इलाका मदीना और ताबूत के दरमियान है, जिसे मदीन सालेह कहा जाता है। यही जगह इसका दारुल खलाफा है। कदीम ज़माना में इसको अल हिजर कहते थे। ये पहाड़ी इलाका, और लोगों ने पहाड़ों को तराश कर इसमें महल बनाए हुए थे। शहर की आबादी कोई 4-5 लाख के करीब थी। हजाज के तजारती काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक से तबूक तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में ये मुकाम आया, तो आपने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को ये जगह दिखाई और वो कुएं भी दिखाया। यहाँ हज़रत सालेहा की ऊँटनी पानी पीती थी। आपने हदायत की कि अगर किसी ने पानी पीना है तो इस कुएं से ले लो, जिस कुएं से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी। बाकी किसी कुएं से पानी ना पीना। जिन सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने किसी और कुएं से पानी लेकर आटा गूंदा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम आटा जानवरों को खिलाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी का वो दरा दिखाया जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी आकर पानी पिया करती थी, और इस कुएं का तमाम पानी पी जाती थी, और दूसरे दिन बाकी तमाम जानवर पानी पीते थे। आपने इस मुकाम पर ठहरने से भी मना फरमाया, बल्कि फरमाया कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये सैरगाह नहीं है बल्कि इबरत का मुकाम है। ऊँटनी का मुआवजा कुछ ये था कि ये कौम शिरक में मुब्तला थी। लोग बुतों की इबादत करते थे। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला का पैगाम लोगों को सुनाना शुरू किया तो कौम ने आपको भी वही जवाब दिया जो बाकी कौमें अपने अंबिया को दे चुकी थीं, कि आप भी हमारी तरह के इंसान हैं। हम वही करेंगे जैसे हमने अपने आबाओ अजदाद को करते देखा। हम इतने सारे खुदाओं को छोड़कर कैसे एक अल्लाह की इबादत करें? हाँ, अलबत्ता अगर आप हमें कोई मुआवजा दिखाएं तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। और कौम ने मुतालबा किया कि अगर इस पहाड़ से हामला ऊँटनी आए और हमारे सामने आकर वो एक बच्चे को जन्म दे, तब हम मान लेंगे कि आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। कौम का मुतालबा सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमाया। आपने कौम के मुतालबा पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया कि इस पहाड़ की तरफ देखो। तो उनकी निगाहों के सामने पहाड़ से एक ऊँटनी बरामद हुई जो हामिला थी। उसने बाहर आकर एक बच्चे को जन्म दिया। ये एक ऐसा मुआवजा था
کہ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن بعض لوگوں نے پھر بھی اسے ایک جادو قرار دے دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت تھی کہ یہ اونٹنی جس جگہ سے چاہے گی چرے گی اور مخصوص کنویں سے پانی پیے گی، اور اس مخصوص کنویں سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو تمام کنویں کا پانی پی جاتی اور کنواں خشک ہو جاتا۔ دوسرے دن تمام جانور آ کر پانی پیتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تمام لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، خبردار، اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اگر کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ یہ اونٹنی کیونکہ ایک دن کنویں کا سارا پانی پی جاتی، لہٰذا کچھ شرارتی لوگوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شرارتی لوگوں کی تعداد قرآن میں 9 فرمائی ہے۔ چنانچہ قتل کرنے کی ذمہ داری ایک شخص نے اٹھائی جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 2 عورتیں جو نہایت خوبصورت تھیں، انہوں نے اعلان کیا کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا ہم اس سے شادی کریں گی۔ اس طرح کل 9 آدمی اس کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النمل آیت نمبر 48 میں بھی فرماتے ہیں کہ شہر میں کل 9 آدمی تھے جو فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہ لیتے تھے۔ آخر ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور حضرت صالح کو کہا کہ لے آؤ وہ عذاب اگر تم نبی ہو۔ یہ تھا قرآن سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا اور ان کا واقعہ۔ اور عذاب کی وجہ کیا تھی؟ قوم نے خود ہی مطالبہ کیا تھا۔ ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ان کے سامنے رکھا تھا، ان کو اونٹنی عطا کر دی اور حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو کوئی نقصان نہ دینا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے اس معجزاتی اونٹنی کو قتل کر دیا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اس فعل کے بعد خود ہی مطالبہ کر دیا کہ اب لے آؤ وہ عذاب۔ پھر تیسری بات کہ قوم نے اس معجزے کے بعد بھی توحید اور رسالت کا انکار کیا۔ جب قوم نے اس جانور کو قتل کیا تو اس کا بچہ جس نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ پہاڑ کی طرف بھاگ نکلا اور دور جا کر قوم کی طرف دیکھ کر 3 دفعہ بلبلایا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم 3 دن رہ لو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ مگر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، جس پر کیا ہوا کہ قوم نے تباہی کو اپنی طرف دعوت دی۔ ان 3 دنوں میں پہلے دن قوم کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، دوسرے دن قوم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، تیسرے دن قوم کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ اب بھی قوم کو یقین تھا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا تو شدید قسم کی آواز آئی اور زمین میں زلزلہ آ گیا۔ اس آواز سے ان کے دل پھٹ گئے، اتنی شدت اور زور والی آواز تھی وہ، اور زلزلے نے بالکل تباہی مچا دی۔ بعض اسکالرز نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف یعنی خانہ کعبہ تشریف لے آئے اور دنیا سے رخصت ہونے تک یہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی معجزے کا مطالبہ نہ کرو۔ جس قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا وہ تباہ ہو گئی۔ قوم سمود میں صرف ایک شخص بچا تھا جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ رسول اللہ وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص ابو رغال تھا جو اس وقت خانہ کعبہ میں تھا۔ وہ بھی جب خانہ کعبہ سے باہر نکلا تو مر گیا اور عذاب کی زد میں آ گیا۔ اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مطالبات نہ کریں، ایسے مطالبات جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں۔
کبھی ایسے معجزے مت طلب کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے بنیں۔ اور اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ جہاں پر بھی عذاب آیا ہو اللہ کا، ایسی بستیاں، ایسی جگہ، وہاں پر سیر و تفریح کی نیت سے نہ جائیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ ایسی جگہوں کا وزٹ ضرور کریں، لیکن ایسی تمام جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عذاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نشانی بنا کے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس سے عبرت ہی حاصل کریں، بلکہ اسے سیر و تفریح اور ہنسی مذاق کا بالکل بھی ذریعہ نہ سمجھیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایسی جگہ سے دور رہیں، ایسی جگہ میں اگر غلطی سے بھی داخل ہو جائیں تو وہاں سے نکلیں اور بکثرت استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے اور ہمیں بہترین طریقے سے علم کو لینے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔